السلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 13 مارچ بروز اتوار 2022 بعد نماز عشاء کا یہ درس قرآن انشاءاللہ سورہ توبہ آیت نمبر 35 اور 36 پر مشتمل ہوگا۔ آپ دعا فرمائیے کہ رب کریم مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں عمل والی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیچھے بات یہودیوں سے ہوئی تھی اور آج پھر مشرکین مکہ سے ہو رہی ہے، اور یہ بڑا مسئلہ اہم ہے آیت نمبر 35 میں کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ بے شک مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک 12 ہے۔ سال کے مہینے کتنے ہیں جی؟ 12۔ نام آتے ہیں اسلامی کے کون سا پہلا ہے؟ بولو آگے آگے بولتے جاؤ۔ ہاں ہاں شاباش، آگے ہاں ذی الحجہ، شاباش۔ تو کہہ دو بھائی سبحان اللہ۔ اچھی بات ہے کہ آج کے پڑھے لکھے بچوں کو اسلامی مہینے آنے چاہیے۔ تو یہ سال کے کتنے مہینے ہیں جی؟ 12۔ فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں، بولیے کتاب الہی میں، یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم، اور اس نے پیدا فرمایا ہے جس روز سے آسمانوں اور زمین کو، تو ان میں سے 4 مہینے ہیں عزت والے۔ سال کے کتنے مہینے ہیں؟ 12۔ اور 12 میں سے عزت والے کتنے ہیں؟ بتا سکتے ہیں کہ وہ کون سے ہیں؟ پہلا کون سا ہے؟ نہیں، رمضان ان میں ہے ہی نہیں۔ پوروں میں 4 میں رمضان نہیں ہے، اور 4 میں شعبان بھی نہیں ہے۔ تو اب بتائیں ان 4 میں سے پہلا کون سا ہے؟ نہیں، محرم ہے تو صحیح، پر یہ پہلا نہیں ہے۔ پہلا ہے، یہ بھی ہے مگر یہ پہلا نہیں ہے۔ پہلا نہیں بیٹا، پہلا ہے ذی قعد، اور دوسرا ہے ذی الحج، اور تیسرا ہے محرم۔ اب چوتھا کون سا؟ تو کئی لگا دو۔ نہیں، یہ 3 تو کٹھے ہیں نا جی، ذی قعدہ، ذی الحج اور محرم نا۔ چوتھا ہے رجب المرجب۔ بولو جی چوتھا کون سا ہے؟ جناب یہ وہ مہینے ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں بھی حرمت والے تھے، عزت والے تھے، اللہ کے قرآن میں بھی عزت اور حرمت والے ہیں۔ ان 4 میں مشرکین مکہ بھی لڑائی اور چوری، بولتے جائیے نا، اور کوئی زناکاری، بدکاری، قتل و غارت گری نہیں کرتے تھے، جنگ بھی نہیں لڑتے تھے۔ تو جب یہ 4 مہینے آتے تھے تو لوگ کھلم کھلا سفر کرتے تھے، آنا جانا رکھتے تھے کہ بھئی اب خطرہ نہیں ہے، 4 مہینے آ گئے۔ پر اس میں پھر شرارت کی مشرکین مکہ نے، وہ آگے چل کے بتاتا ہوں۔ تو اللہ کہتا ہے یہ 4 مہینے ہیں حرمت والے، ذالک الدین القیم، یہی دین قیم ہے۔ بولی یہی دین قیم ہے۔ تو چلا تو آ رہا تھا ابراہیم علیہ السلام کے دور میں یہ 4 مہینے حرمت والے، پر حضور نے بھی انہی 4 مہینوں کو بحال رکھا، اور کہہ دیا گیا کہ ذالک الدین القیم، کہ یہ دین قیم ہے۔ فلا تظلموا فیہن، فلا تظلموا فیہن انفسکم، پس نہ ظلم کرو ان مہینوں میں اپنے آپ پر، نہ ظلم کرو ان مہینوں میں اپنے انفسکم، اپنی جانوں پر، اپنے آپ پر۔ اپنے آپ پر کوئی ظلم کرتا ہے؟ بولیے۔ تو اس میں کیا پیغام ملا کہ جو ہم نے کسی پر ظلم کرنا ہے وہ در حقیقت اپنے آپ پر کر رہے ہیں، کسی کا کوئی نقصان ہے؟ جو گناہ ہے وہ اپنے اوپر نقصان ہے بھائی۔ جس دن گناہوں کی یہ حقیقت کھل گئی کہ ہر گناہ گار، ہر کریمنل جو بھی کرائم کر رہا ہے وہ اپنی جان پر ظلم کر رہا ہے،
تو کوئی بندہ بھی باقاعدگی ہوش و حواس گناہ کے قریب جانے کو تیار ہے. اور ایک مسئلہ اور سمجھ لیں، آج آپ کو پوری شریعت کا مزاج دے رہا ہوں کہ جہاں عبادت کا ثواب زیادہ ہوتا ہے وہاں گناہ کا عذاب بھی. سارے بولیں گے تو پھر مسئلہ. مثال کے طور پہ بیت اللہ میں ایک نماز پڑھو تو 1,00,000 کا ثواب ہے، مگر وہاں اگر کوئی خدا نہ خواستہ برا کام کرے تو پھر عذاب بھی سب سے زیادہ ہے. ابھی آپ سمجھے کہ رمضان شریف آ رہا ہے، حضور پاک اس مہینے میں اور پچھلے رجب کے مہینے میں دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ اے اللہ یہ شعبان اور رجب میں ہمیں برکت عطا فرما، اور اب رمضان تک پہنچنے کی توفیق عطا فرما، کہ موت آئے بھی تو پھر رمضان میں آئے، اب رمضان سے پہلے نہ آئے. یہ دعا ہوتی تھی. تو اب رمضان شریف میں جہاں ایک نفل کا ثواب دوسرے مہینے کے فرضوں کے برابر ہوگا، اور ایک فرض کا ثواب کان کمن ادا 70 فریضۃ فیما سوا، دوسرے مہینے کے 70 فرضوں کے برابر ہو جائے گا. تو آپ یقین رکھیے کہ گناہ اگر کوئی رمضان شریف میں کرے، کوئی جھوٹ بولے، حسد اور چغلی اور بغض کرے، کوئی بد نظری کرے، چیزوں میں ملاوٹ کرے، یا ذخیرہ اندوزی کرے، یا مصنوعی مہنگائی کرے اور زیادہ منافع خوری کرے، تو اس کا عذاب اور گناہ اور وبال بھی بولو بھائی سب سے. اس لیے فرمایا کہ یہ جو 4 مہینے حرمت والے ہیں نا، بس فلا تظلموا فیہن انفسکم، اب اس مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم. وقاتل المشرکین کافۃ، جنگ کرو تم مشرکوں میں سے، جنگ کرو تم مشرکین کے ساتھ. اب اللہ تو فرما رہا ہے حرمت والے مہینے ہیں، اب یہاں کیا فرما رہا ہے؟ جنگ کرو. بولو مشرکین دی باری ہولی ہو جاندے ہو، لین دین تو نہیں اپنا بھائی. وقاتل المشرکین، مشرکین سے قتال کرو. بولو مشرکین سے جنگ کرو. کافتن کما یقاتلونکم کافہ، جس طرح وہ تم سے جنگ کرتے ہیں. دیکھیے بھائی اس مہینے میں مسلمان لڑیں گے، پر اگر کوئی حملہ کافر کر دے تو پھر تو لڑنا پڑے گا. اس پر آپ بول نہیں رہے ہیں. ہم نہیں لڑیں گے، پر اگر کوئی آگے گریبان پھاڑ لے پھر تو لڑنا. اسی طرح اللہ نے فرمایا نا کہ وہ جو ہے نا بیت اللہ وہ ہے تو حرمت والا، پر اگر کوئی بیت اللہ میں آ کر شرارت کرے، بدماشی کرے، تو پھر وہاں بھی اس کی پٹائی کرنی. وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، اور مسجد حرام کے پاس ان سے نہ لڑو یہاں تک کہ وہ تم سے نہ لڑے، اور اگر وہ تم سے لڑ پڑے تو پھر تمہیں بھی لڑنا پڑے گا. الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص، کہ یہ جو شہروں کی حرمت ہے نا، بولو یہ جو شہروں کی حرمت ہے، مہینوں کی، الشہر شہر مہینے کو کہتے ہیں نا، مہینے کی جو حرمت ہے، شہروں کی جو حرمت ہے، شہروں کی جو حرمت ہے، مسجد الحرام کی جو حرمت ہے، یہ بدلے میں حرمت ہے کہ اگلا بھی خیال کرے. بولو اگلا بھی. اور اگر اگلا خیال نہیں کرتا تو پھر تمہیں بھی خیال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ مسئلہ حل فرما دیا. اور سورہ یونس میں اللہ نے فرمایا وَالَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، کہ میں وہی ذات ہوں جس نے سورج کو تیز روشنی اور چاند کو نور بنایا تاکہ تم اس کی منزلیں مقرر کر کے سالوں کی گنتی پوری کر سکو. یہ اگلا مسئلہ تھا، میں نے آیت آپ کو پہلے ہی سنا دی. تو بھائی ہم قتال نہیں کریں گے، پر اگر وہ کرے تو پھر ہم بھی کریں گے. بولو بھائی پھر ہم بھی، پھر ان کو چھوڑا نہیں جائے گا. تو یہاں کافتن کفا کا مصدر ہے، یہاں حال واقع ہو رہا ہے. اور جب اس طرح ہو تو واحد، تثنیہ، جمع، مذکر، مؤنث سب کے لیے یہ لفظ استعمال ہوگا. وَاعْلَمُوا، اور خوب جان لو، ان اللہ مع المتقین، اللہ متقیوں کے ساتھ ہے. بولو جی اللہ متقیوں کے. اگلی آیت انما النسیء، حرمت والے مہینوں کو ہٹا دینا.
بولیے حرمت والے مہینوں کو، یہ نسی کا معنی پیچھے کر دینا. اب یہ کیا ہے؟ مشرکین مکہ مہینوں میں عدل بدل کرتے تھے. مثال کے طور پر حج آ گیا گرمی میں. آپ یہ یاد رکھیں کہ اسلامی عبادات جتنی بھی ہیں نا، سال اور مہینے، یہ چلیں گے چاند کے لحاظ سے. بولیے کس کے لحاظ سے؟ سورج کے لحاظ سے نہیں. ہاں ہم سورج کے لحاظ سے نماز پڑھیں گے، فجر کی پڑھیں گے اور ظہر کی بھی اور عصر کی بھی. یہ چاند کے لحاظ سے نہیں پڑھیں گے. یہ کس سے پڑھیں گے؟ بھائی بولتے جائیں، ٹائم نہ خرچ کرائیں. یہ کس کے حساب سے؟ جب سورج غروب ہوگا تو کون سی پڑھیں گے، اور جب بالکل چھپ جائے گا تو پھر کون سی پڑھیں گے؟ عشاء والی. تو ہم سورج سے بھی کام لیتے ہیں اور چاند سے بھی کام. ابھی میں نے سورہ یونس آیت نمبر 5 پڑھ کر آپ کے سامنے تلاوت کی. مگر مشرکین کیا کرتے تھے؟ حج میں اگر زیادہ گرمی آ گئی تو ذی الحج کو آگے کر دیتے تھے، ذی الحج کو آگے کر دیتے تھے، محرم کو پیچھے لے آتے تھے. اچھا کبھی تجارت بہت عروج پر جا رہی ہے اور آگے کوئی مہینہ ایسا آ گیا جس میں کاروبار وہ کرنا جائز ہے، یا ان چاروں میں سے ایک آ گیا تو کہیں مندی نہ پڑ جائے، مہینہ آگے پیچھے کر دیتے تھے. کبھی محرم آگے کر دیا، سفر پیچھے کر دیا، کبھی سفر پیچھے کر دیا اور محرم چنانچہ. اور پھر بھول گئے کہ اصل مہینہ ہے کون سا. اتنا عدل بدل کیا کہ اصلی مہینہ یاد ہی نہ رہا. تو یاد رکھیے کہ ہر سال 11 دن مہینہ پیچھے آتا ہے. بولو کتنے دن؟ اور 33 سال کے بعد وہی مہینہ آ جاتا ہے جو پہلے واپس چلا. مثلا ایک مرتبہ گرمی میں روزے آئے تو اب دوبارہ سردی میں 33 سال لگ جائیں گے. بولو کتنے؟ 33 سال. اور اگر اب ہم نے گرمی میں رکھے ہیں اور ماشاءاللہ گزرتے جا رہے ہیں، آہستہ آہستہ روزے سردی کے قریب آتے جا رہے ہیں، تو آپ کو سمجھ آ گیا یہ مسئلہ. اب مشرکین مکہ کی شرارت بھی سمجھ آ گئی کہ وہ پیچھے کر دیتے تھے. تو جب اللہ کے بنائے ہوئے مہینے پیچھے کر دیے. اچھا آپ کو پتہ ہے کہ جب پہلا حج ہوا جس کے امیر سیدنا ابو بکر صدیق بنے اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے، وہ ان کے حساب سے ذی قعدہ میں آ رہا تھا. ان کے حساب سے کس میں آ رہا تھا؟ یہ کہتے تھے یہ ذی قعدہ مہینہ ہے، پر حقیقت میں وہ محرم ذی الحج کا ہی مہینہ تھا در حقیقت. پر ان کو پتا. اور جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگلے سال حج کرنے تشریف لائے تو وہ ویسے ہی ذی الحج کا آ گیا تھا. وہ مہینہ کون سا تھا؟ ذی الحج کا. تو حضور نے فرمایا کہ ان الزمانہ قد استدار کہیئۃ یوم خلق اللہ السماوات والارض. آپ نے اپنے حجۃ الوداع میں فرمایا کہ گھوم پھر کے زمانہ اور یہ سال اسی تاریخوں پر آ گیا ہے جس پر اللہ نے پیدا فرمایا تھا. تو یہ حضور کا ہے. اب میں آپ کو ایک نکتہ دے دوں کہ بعض عبادات کے لیے حضور نے دن بتایا ہے، تاریخ بولے بڑا قیمتی مسئلہ ہے. آپ یقیناً زندگی میں پہلی بار سن رہے ہوں گے. اور پھر مجھے دعا تو دیں گے. اینڈ تے جزاک اللہ خیر بھی نہیں کہندے، آکھے ہونے کیا چھڑے. چلو سنو جی، ایڈوانس بکنگ ہو گئی ہے. بعض عبادات کے لیے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاریخ بتائی ہے، دن. مثال کے طور پہ یہ چھوٹی عید کب آئے گی؟ 1 شوال کو. بولو کب ہوگی؟ دن جو اگلا بھی تو بولو نا. دن جیڑا راؤ صاحب پنجابی میں لے آنا چاہتے ہیں، دن جیڑا مرضی ہوئے. آپ نے کیا بتائی ہے؟ تاریخ. اچھا بڑی حج کب آئے گی؟ اور یعنی عید الاضحیٰ کب آئے گی؟ بولو سارے بولو یار، کیا ہو گیا ہے؟ 10 ذی الحج کو دن جو. تو ان عبادات میں حضور نے تاریخیں بتائی ہیں، بولیے دن نہیں بتایا. اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے لیے دن بتایا ہے، تاریخ. تو جمعہ ہم جمعے کو پڑھیں گے، تاریخ جو اس میں دن کا خیال ہوگا. بولیے اس میں کسی تاریخ کا خیال ہے. اور جو لیلۃ القدر ہے اس کے لیے تاریخ کا خیال رکھیں گے تاک راتوں میں، مگر دن کا خیال نہیں رکھیں گے.
اسی طرح حضور نے اپنی نبوت کا اور اپنی ولادت کا دن بتایا ہے. وہ کون سا؟ سوموار شریف. بولیے کون سا؟ چلیے ایک مسئلہ حل ہو گیا. تو یہ کیا کرتے تھے؟ پیچھے کر دیتے تھے مہینے. تو زیادۃ فی الکفر، تو اضافہ کرتا ہے کفر میں. یضل بہ الذین کفروا، گمراہ کیے جاتے ہیں اس سے وہ لوگ جو کافر ہیں. یعنی یہ اللہ کے مہینوں کو پیچھے کرنا، اللہ کی تاریخ کو آگے پیچھے کرنا، رد و بدل کرنا، یہ کام کن کا ہے؟ بولو، کافروں کا ہے. آج آپ کو پتہ چل گیا کہ دین میں آگا پیچھا ہو سکتا؟ اونچا تھوڑا بولے پھر سمجھاتا ہوں. قرآن کے کتنے سپارے ہیں؟ کوئی 29 کرے تو کافر. اب یہ بھی تو بتاؤ نا، وہ کون ہے؟ کافر ہے. چلے کوئی ایک آیت نکال دے، ہولی بول دے ہو کافر ہے. بھائی سارے بولا کرو، نہیں تو اپنے اتنے فتویٰ لگ جاتا ہے. سمجھا کرو، اپنا ایمان بچاؤ. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی کہے کہ میں اذان کی جگہ کلمہ پڑھوں گا تو چل سکتا؟ کوئی کہے کلمے کی جگہ اذان پڑھوں گا. کوئی سجدے میں سورہ فاتحہ پڑھنا چاہے تو کہو نا کہ دین میں آگا پیچھا. کلمے کا کیا؟ کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. تو جیڑا گھٹاوے. اب مولانا فضل الرحمان صاحب کو پریشانی ہے کہ خان صاحب وزیر اعظم پاکستان جب بھی پڑھتے ہیں صرف لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، آگے محمد رسول اللہ نہیں پڑھتا. وہ کہتے ہیں کہ ان کو آتا نہیں. ہم کہتے ہیں آتا ہے، وہ بات ہی صرف لا الہ الا اللہ کی کرتا ہے، اگلی بات کرتا. میں کہتا ہوں بھائی وزیر اعظم نو ایک باری پڑھ کے پورا کر دینا چاہیے تاکہ مولانا کی غلط فہمی دور ہو جائے. ہم کہتے ہیں پڑھا لکھا آدمی ہے، کلمہ تو پورا آتا ہی ہوگا. نتو فتو ایرے وغیرہ سارے نو آتا ہے تو انہوں کیوں نہیں آتا ہوئے گا؟ مگر وہ پڑھتا تقریر میں صرف لا الہ الا اللہ کی بات کرتا ہے، آگے نہیں پڑھتا. ہم کہتے ہیں پورا پڑھنا چاہیے. اب میں آپ سے کہوں، اگر کوئی لا الہ الا اللہ احمد الرسول اللہ پڑھے نہیں چلے گا؟ کیوں؟ احمد حضور کا نام نہیں ہے. تو پتہ کیا چلا؟ ہم بڑھا بھی نہیں سکتے، گھٹا بھی نہیں سکتے، اور سارے بولے تبدیل بھی. تو جنہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ خلیفۃ بلام فاصل، تو یہ ابھی مومن ہے؟ یہ کیا مسلمان ہے؟ تو جو کلمہ گھٹائے وہ بھی کافر، جو بڑھائے، جو تبدیل کرے. چلو اگر اونچا سارے بولو تو پھر کہو نا بخیلی چھوڑ دو یار. کوئی حضرت عیسیٰ کا نام کلمے میں لے آئے، کوئی حضرت موسیٰ کا لے آئے، کیا وہ نبی نہیں ہے؟ نبی تو ہے، پر بولیے کلمہ وہی رہے گا جو سے پیارے مصطفیٰ نے عطا فرمایا ہے. اگر کچھ کیا تو زیادۃ فی الکفر، یہ تمہارے کفر میں زیادتی کر دے گا. یضل بہ الذین کفروا، اور ان وہ گمراہ ہو جائیں گے جنہوں نے ایسا کفر کیا. یحلونہ عاما، ہاں کافر ہیں وہ جو حلال کرتے ہیں ایک ماہ کو، ویحرمونہ، ایک سال، اور حرام کر دیتے ہیں عامل لی، اسی کو دوسرے سال. ایک مہینے کو ایک سال حرام کر دیا اور دوسرے مہینے کو دوسرے سال میں حرام کر دیا. یہ جو آگا پیچھا کر رہے ہیں نا، اللہ فرماتا ہے لیواتئوا عدۃ ما حرم اللہ، کہ دوسرے سال تاکہ پوری کر لے گنتی ان مہینوں کو ما حرم اللہ، جنہیں حرام کیا تھا اللہ نے. یعنی مشرکین مہینے آگے پیچھے کر دیتے تھے پر 4 پھر بھی پورے کرتے تھے. بولو 4 پھر بھی. مثلا محرم کی جگہ ربیع الاول کر لیا، اور جناب ذی الحج کی جگہ سفر کر لیا، پر وہ 4 پورے کر دیتے تھے پر بدل دیتے تھے. تو اللہ کہہ رہا ہے فَيُحِلُّ مَا حَرَّمَ اللَّهُ، انہوں نے اس ہیلے بازی سے حلال کر لیا ان مہینوں کو جن کو اللہ نے حرام کیا ہے. زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالَهُمْ، اللہ کہتا ہے کہ اللہ نے مزین کر دیے ہیں ان کے لیے ان کے برے اعمال، مزین کر دیے گئے ہیں ان کے لیے ان کے برے. رنڈی جو چکلے پہ زنا کے اڈے پہ بیٹھتی ہے وہ اسی کی دلائل دیتی ہے، اس کو برا سمجھتی، وہ کہتی اللہ مجھے روزی دے رہا ہے. اور جتنے یہ فلموں کے میراثی کنجر ہیں، اداکار ہیں، وہ فلموں پر کیا کہتے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے میری 500 ہو گئی ہیں.
میری 400 ہو گئی ہیں، میری اتنی فلمیں ہو گئی ہیں، اللہ نے چاہ تو اب بڑی سپر ہٹ فلم آ رہی ہے، اور فلم کا نام ہی انہوں نے رکھا ہے گھبرانا نہیں، عید تے ریلیز ہو رہی ہے پاکستانی، نہ کی رکھے ہیں گھبرانا نہیں، اور اس سے دعاواں مانگ رہے، ٹھہر جائے یار راؤ صاحب، اس سے دعاواں مانگ رہے نے، اللہ کرے کامیاب۔ میں میڈیا دیکھ رہا نا، اللہ میں فلم نہیں دیکھی ہے، جیتے آئی کوئی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ راؤ صاحب نے میری فکر پہ گئی ہے۔ اچھا اللہ تعالیٰ وہ دعا کر رہے ہیں، وہ جی دعا کرے۔ ساڈے مولانا طارق جمیل صاحب کہندے نے کہ مینو اداکار عامر خان نے میسج کیتا کہ میری فلم آ رہی ہے، دعا کرو اللہ کامیاب کرے۔ تو کیا ہے کہ وہ ان کو برائی سمجھتے، اصل میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ برا آدمی جس لت میں پڑ گیا، بولو وہ اس کو برا سمجھتا۔ مثال کے طور پہ یہ جتنے ملاوٹ والے ہیں، آپ کو کتنی نفرت ہے ملاوٹ سے، پر ان کو بولو نا یار، آپ کو جھوٹ سے نفرت ہے نا، مگر جو دکان پہ بیٹھ کے بول رہا ہے وہ اس کو برا سمجھتا نہیں ہے۔ جی ہاں، یہی اللہ فرما رہا ہے کہ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ، کہ ہم نے ان کے برے اعمال ان کے لیے مزین کر دی۔ کیوں؟ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا، اللہ ہدایت ان کو دیتا ہے جو در مصطفیٰ پہ آتے ہیں۔ باقی پھر اب غزوہ تبوک شروع ہو رہا ہے، کل سے ہم اس میں داخل ہو جائیں گے کب انشاءاللہ۔ آخر ودعوانا الحمدللہ رب العالمین۔